یورپ میں عورتوں کو چڑیل اور جادوگرنی قرار دے کر بڑے پیمانے پر قتل کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ تمام عورتیں طب کے میدان میں نمایاں حیثیت کے ساتھ ساتھ سماجی رتبے میں رہنما کا مقام رکھتی تھیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قمر چنا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ عورت کا تاریخی پس منظر۔ عورت تاریخ سے عورتوں کی بہت سی سرگرمیاں اور کامیابیوں کا ایک بہت بڑا حصہ غائب ہے، جس کی ایک خاص وجہ صرف مردوں نے اپنے ہر کام کو کارنامے کی صورت میں درج کیا اور عورتوں کی اس حد تک تذلیل کی کہ وہ خود بھی یہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ عورتوں کی نہ صرف حوصلہ شکنی کی گئی بلکہ سزا کے طور پر تاریخ سے بھی نکال دیا گیا۔ تاریخ کا سفر بتاتا ہے کہ مرد نے ہمیشہ عورت کو اپنے مقاصد اور فائدے کے لیے ہی استعمال کیا، جیسے کہ جنگوں اور تنازعات نے خاندان کی عورتوں کو رہن رکھا یا پھر بیچ کر نجات حاصل کی، مگر اس کے باوجود اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ بالادست طبقے نے انسانوں خصوصاً عورتوں کو غلام بنانا شروع کیا اور یہ تصور عام کیا کہ مرد ہی عورت کی رکھوالی اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ مردوں نے دیگر نام نہاد روایات کے ساتھ ایک اور بھیانک روایت کا اضافہ کیا، جس کا مقصد بچوں کے پیدا ہونے یا نہ ہونے یا صرف بیٹے کی پیدائش کو اہمیت دے کر خاندان کا وارث قرار دیا۔ یہ آج بھی مختلف سماجوں میں موجود ہے، جبکہ مدرسری سماج میں عورت کا رتبہ تخلیق کی دیوی کے طور پر تھا اور نسل ماں سے چلتی تھی، کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ غذا، کپڑا اور دیگر ضروریات کی چیزیں فراہم کرتی تھی۔ موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے مختلف چیزوں کا ایجاد کرنا تاکہ وہ اپنے بچوں اور دیگر افراد کو محفوظ رکھ سکے، جس کے لیے اس نے جانوروں کی کھال، درخت کے ریشے وغیرہ سے کپڑا بنایا۔ آج کی جدید مشینیں عورت کے ہنر سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ عورت ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں جاگیردار اور سرمایہ دار طبقات کے مفادات پر مبنی خیالات اور مردوں کے نام نہاد برتری کو تاریخ کے دہرائے میں ٹوٹتی ہوئی بھی دیکھا گیا، جس کی اعلیٰ ترین مثال روس میں 1917 میں برپا ہونے والا اشتراکی نظام تھا۔ اس انقلاب میں جس نے سماج میں پائے جانے والی عورتوں سے متعلق تمام تر گھٹیا خیالات کو ہی یکسر تبدیل کر دیا اور معاشرے میں جو جبر کی بنیادوں کو ختم کیا گیا، عورت کی آزادی اور برابری کی حیثیت کو بحال کیا، جہاں ووٹ کے حق کے ساتھ ساتھ دیگر کئی حقوق دیے گئے، جس میں طلاق کا حق، اسقاط حمل، بچوں کی پرورش، صحت سے متعلق مراعات، زچگی کے دوران معاوضے کے ساتھ چھٹی کا حق کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ گھریلو کام کو انفرادی کام سے اجتماعی کام میں تبدیل کر دیا اور عورتوں کو سیاسی اور سوشل زندگی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع ملا، اور عورتوں نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پھر سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ اس انقلاب میں نہ صرف مردوں نے سرمایہ داری نظام اور بادشاہت کے خاتمے کے لیے آواز بلند کی،
بلکہ عورتوں نے مردوں سے زیادہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور جد و جہد میں حصہ لیا تاکہ ایک ایسا سماج قائم کیا جا سکے جہاں انسانوں کے ہاتھوں انسانوں پر جبر نہ ہو۔ جس وقت ایک عورت اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے تو وہ اس عورت سے جدا ایک چیز ہوتی ہے جو گھر کے کام میں مصروف تھی۔ جس وقت ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی، سینے پرونے کے وقت تھی۔ اگر وہ عالم احباب اور دنیاوی مادے میں مرد کی رفیق و معاون ہے، دوسری طرف عالم روحانیت کی ایسی شدید پرستار ہے کہ ہر مرد کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں ہے۔ مرد اپنی قوت کے بل میں عورت کی ضرورت تسلیم نہ کرے، لیکن فطرت کو اس کی ضرورت ہے، اور جس طرح دن بھر محنت کرنے کے بعد سکون و آرام کے لیے رات کی ضرورت ہے، اسی طرح جب فطرت کا راز مادہ کے تماشے سے تھک جاتا ہے تو وہ عورت کی رفیق جذبات سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اگر مرد کاروبار کے لحاظ سے ایک دن ہی جہاں فطرت مشغول رہتی ہے تو عورت سکون و تسلی کے اعتبار سے ایک رات جہاں فطرت آرام کرنے آرزو مند ہوتی ہے۔ اس لیے تمدن محافظ سے، جس میں مادہ و روح دونوں شامل ہیں، عورت سے زیادہ واجب الاحترام چیز اور کوئی نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج عام تھا